میں تم جیسی بیوقوف اور جاہل لڑکی کو اپنے معیار کے مطابق کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا، اور نہ ہی مجھے یہ زبردستی کا رشتہ منظور ہے۔ واسع چودھری کی دھاڑ سے پورا لاؤنج گونج اٹھا۔ سامنے کھڑی عفیفہ کا رنگ خوف سے مزید سرد پڑ گیا، جبکہ گھر کے باقی افراد کے چہروں پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ غصے سے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہوا دادا جان کے سامنے جا کر رکا۔ اس کی آنکھوں میں سرکشی اور لہجے میں شدید برہمی تھی۔ دادا جان نے اپنی چھڑی زمین پر ٹکائی اور پر جلال لہجے میں کہا، واسع اپنی آواز نیچی رکھو۔ تم بھول رہے ہو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو۔ یہ میرا فیصلہ ہے اور چودھری خاندان میں میرے فیصلے پتھر پر لکیر ہوتے ہیں۔ واسع نے بے یقینی سے اپنے دادا کو دیکھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر کر دیا گیا ہے۔ دادا جان، مجھے اعتراض ہے، میں عفیفہ سے شادی نہیں کر سکتا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا، واسع نے دو ٹوک انداز میں کہا اور وہاں سے مڑنے لگا۔ لیکن دادا جان کی اگلی بات نے اسے پیروں کو زمین میں گاڑ دیا۔ اگر تم نے یہ شادی نہیں کی تو آج کے بعد تم اس جائیداد اور بزنس کے وارث نہیں رہو گے۔ یہ ساری امپائر عفیفہ کے نام کر دی جائے گی۔ واسع نے مڑ کر حیرت سے دادا جان کو دیکھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے دادا اس حد تک جا سکتے ہیں۔ اس کی نظریں ایک پل کے لیے کونے میں کھڑی عفیفہ پر پڑی۔ وہ سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ واسع کے اندر نفرت کا لاوا ابلنے لگا۔ اسے اس لڑکی کی خاموشی بھی ایک سازش لگ رہی تھی۔ وہ وہاں سے پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے غصے سے گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ کانچ کے ٹکڑے پورے کمرے میں بکھر گئے۔ وہ واسع چودھری تھا، ملک کا مشہور بزنس ٹائکون، غرور، دولت اور شہرت اس کے گھر کی لانڈی تھی۔ پورے خاندان میں وہ واحد لڑکا تھا جس نے اپنی محنت اور ذہانت سے خاندانی بزنس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا تھا۔ ہر سال بزنس مین آف دی ایئر کا ایوارڈ اس کے نام ہوتا تھا۔ بڑے بڑے بزنس مین اس کی ایک جھلک دیکھنے اور اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے ترس جاتے تھے۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا، مگر اس کے ذہن میں طوفان برپا تھا۔ اسے اپنی زندگی میں ایک ایسی لڑکی کی ضرورت تھی جس کے شانہ بشانہ چل سکے، جو دنیا کے سامنے اس کا فخر بن سکے، اور وہ لڑکی ماہین تھی۔ ماہین اس کی یونیورسٹی کی کلاس فیلو اور اب بزنس پارٹنر تھی۔ وہ خوبصورت تھی، ذہین تھی، اور سب سے بڑھ کر پر اعتماد تھی۔ واسع کو ماہین کا وہ اوور کانفیڈنس اور دنیا کو جیتنے والا انداز بہت پسند تھا۔ اسے لگتا تھا صرف ماہین ہی وہ لڑکی ہے جو واسع چودھری کی بیوی بننے کی اہل ہے، اور دوسری طرف عفیفہ تھی، اس کی پھپھو کی یتیم بیٹی جو 12 سال کی عمر میں ماں باپ کے سائے سے محروم ہو کر اس حویلی میں آئی تھی۔ واسع نے اسے ہمیشہ سہمے ہوئے اور ڈرے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ اسے عفیفہ کی شخصیت میں سوائے بے چارگی اور کمزوری کے کبھی کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ اسے ایک ایسی جاہل لڑکی سمجھتا تھا جسے دنیا کے طور طریقوں کا کچھ علم نہیں تھا۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ واسع نے مڑ کر دیکھا، اس کی والدہ کھڑی تھی۔ وہ اندر آئیں اور پیار سے بیٹے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ واسع بیٹا، ضد مت کرو، دادا جان کی بات مان لو۔ عفیفہ ایک بہت ہی نیک اور سیدھی بچی ہے۔ واسع نے جھٹکے سے ماں کا ہاتھ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ ابھی تک برقرار تھا۔ مام، وہ سیدھی نہیں بلکہ گنوار ہے، میں اسے ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ میری زندگی کیوں برباد کرنے پر تلے ہیں؟ میں ماہین کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ ماں نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ بیٹا، ماہین تمہارے لیے موضوع نہیں ہے۔ عفیفہ ہمارے گھر کی عزت ہے، اور دادا جان کا خیال ہے کہ یتیم بچی اگر پرائے گھر جائے گی تو نہ جانے کیسا سلوک ہوگا۔ وہ چاہتے ہیں وہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہے۔ واسع نے طنزیہ ہنسی۔ تو اس کے لیے میری بلی چڑھانا ضروری ہے؟ میں کوئی قربانی کا بکرا نہیں ہوں مام۔ میں اس لڑکی کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ اگر زبردستی شادی ہو بھی گئی تو اس حویلی کی دیواریں گواہ رہیں گی کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ اس کا لہجہ اس قدر سرد اور حتمی تھا کہ اس کی ماں کا دل دہل گیا۔ وہ جانتی تھی کہ واسع ضدی ہے، لیکن آج اس کی ضد کے سامنے ایک معصوم لڑکی کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ نیچے لاؤنج میں ابھی تک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عفیفہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ نانی جان نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ بیٹی، تم فکر نہ کرو، واسع تھوڑا غصے کا تیز ہے لیکن دل کا برا نہیں ہے، مان جائے گا۔ عفیفہ نے بھیگی پلکوں سے نانی کو دیکھا۔ اسے اپنے نانا کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ نانا نانی نے اسے ماں باپ سے بڑھ کر چاہا تھا۔ وہ ان کے حکم کے آگے کیسے سر اٹھا سکتی تھی؟ اور پھر دل کی کسی گوشے میں واسع کے لیے ایک نرم گوشہ بھی تو تھا۔ وہ مغرور صحیح، بدلحاظ صحیح، مگر عفیفہ کو ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ واسع اسے پسند نہیں کرتا، اسے جاہل سمجھتا ہے، لیکن اسے امید تھی کہ نکاح کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔
مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ واسع چودھری کی نفرت کس قدر گہری ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت اس کے لیے کانٹوں کی سیج بننے والا ہے۔ دادا جان نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ نکاح کل ہی ہوگا اور رخصتی بھی ساتھ ہی ہو جائے گی، اور یہ خبر واسع پر بجلی بن کر گری تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے چاروں طرف راستے مسدود کر دیے گئے ہیں۔ وہ رات بھر جاگتا رہا، اس کے دل و دماغ میں صرف ماہین کا خیال تھا اور عفیفہ کے لیے شدید نفرت۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح اس شادی سے جان چھوڑا ہے، لیکن دادا جان نے جائیداد اور بزنس کی شرط رکھ کر اس کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ وہ اپنا بنایا ہوا بزنس کسی اور کے ہاتھ میں جاتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے مٹھیوں کو بھینچا، اگر قسمت اسے آزما رہی ہے تو وہ بھی دکھا دے گا کہ واسع چودھری اپنی مرضی کا مالک ہے۔ وہ عفیفہ کو بیوی بنا کر لائیں گے، لیکن وہ کبھی بھی اسے بیوی کا درجہ نہیں دے گا، یہ اس کا خود سے وعدہ تھا۔ حویلی میں مہمانوں کا رش تھا اور ہر طرف روشنیوں کا سیلاب امڈ آیا تھا، مگر واسع چودھری کے دل میں اندھیرا تھا۔ اسے زبردستی شیروانی پہنا کر ہال میں لا بٹھایا گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ سامنے سے عفیفہ کو لایا جا رہا تھا۔ وہ سرخ جوڑے میں ملبوس تھی اور اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ پارلر والی نے اسے بہت مہارت سے تیار کیا تھا۔ اس کی گوری رنگت پر گہرا میک اپ جچ رہا تھا اور رخسار کے پاس موجود کالے رنگ کا دل آج غضب ڈھا رہا تھا۔ ہر دیکھنے والی آنکھ اس کی تعریف کر رہی تھی سوائے واسع کے۔ واسع نے نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ اسے عفیفہ کی خوبصورتی نظر نہیں آئی، بلکہ اسے اس جھکے ہوئے سر میں بھی ایک جاہل اور ڈری سہمی لڑکی دکھائی دی جو اس کے معیار سے میلوں دور تھی۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ واسع چودھری، ولد احمد چودھری، کیا آپ کو عفیفہ بنت مرحوم شعیب کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ واسع نے جبڑے بھینچ لیے۔ سامنے دادا جان کی گھوری تھی جو اسے اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کی دھمکی دے چکے تھے۔ واسع نے بمشکل گلے سے آواز نکالی، قبول ہے۔ الفاظ نہیں تھے جیسے انگارے تھے جو اس نے اگلے تھے۔ عفیفہ نے بھی دبی ہوئی آواز میں قبولیت کا اقرار کیا۔ اریوں وہ دونوں ایک ایسے رشتے میں بن گئے جس کی ڈور بہت کچی تھی۔ رخصتی کے وقت عفیفہ زار و قطار رو رہی تھی، حالانکہ اسے اسی گھر کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا تھا، مگر نانی اور ممانی اسے ایسے گلے لگا رہی تھی جیسے وہ بہت دور جا رہی ہو۔ واسع دور کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا اور اسے مزید کوفت ہو رہی تھی۔ آخرکار عفیفہ کو واسع کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ بیڈ کے کنارے سمٹی ہوئی بیٹھی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ واسع کی ماں نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ بیٹا، واسع غصے میں ہے، تم صبر سے کام لینا، وہ اپنی بات منوانا جانتا ہے، مگر تم اسے محبت سے جیت لینا۔ عفیفہ انہی باتوں کو سوچ کر خود کو حوصلہ دے رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور واسع اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ سے عفیفہ کا دل حلق میں آ گیا۔ واسع نے دروازہ لاک کیا اور غضبناک نظروں سے بیڈ پر بیٹھی دلہن کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگا عفیفہ کہ تم دادا جان کو استعمال کر کے میرے کمرے تک پہنچ جاؤ گی تو میں تمہیں قبول کر لوں گا؟ واسع کے سخت آواز پر عفیفہ نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ نہیں واسع، میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا، یہ بڑوں کا فیصلہ تھا۔ اس کی کانپتی ہوئی آواز نے واسع کے غصے پر تیل کا کام کیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور عفیفہ کا بازو دبوچ لیا۔ بڑوں کا فیصلہ؟ تم انکار بھی تو کر سکتی تھی، مگر نہیں، تمہیں تو دولت اور واسع چودھری کا نام چاہیے تھا۔ تم جیسی لڑکیاں یہی چاہتی ہیں۔ عفیفہ درد سے بلبلا اٹھے۔ میرا ہاتھ چھوڑے واسع، مجھے درد ہو رہا ہے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں نے تو صرف… واسع نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا اور حقارت سے بولا، بس کرو یہ ڈرامے، میں تم جیسی بے وقوف اور جاہل لڑکیوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اس کی آواز کمرے میں گونجی۔ عفیفہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ واسع نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا اور حقارت سے بولا، بس کرو یہ ڈرامہ، میں تم جیسی بے وقوف اور جاہل لڑکی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اس کی آواز کمرے میں گونجی۔ عفیفہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ واسع، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے۔ بیوی؟ کیسی بیوی؟ یہ نکاح صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، میرے دل و دماغ پر صرف ماہین کا راج ہے۔ وہ میرے معیار کی لڑکی ہے، تم جیسی ان پڑھ اور گنوار لڑکی میرے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہے، واسع نے چیخ کر کہا۔ عفیفہ کو لگا کہ کسی نے اس کے دل پر خنجر چلا دیا ہو۔ جس شخص کو وہ پسند کرتی تھی اس کی تذلیل کر رہا تھا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے ابھی اور اسی وقت۔ واسع نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ عفیفہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی، وہ سکتے میں تھی۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہو رہی ہے۔ جب وہ نہ اٹھی تو واسع نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا دروازے تک لایا۔ عفیفہ روتی رہی، منتیں کرتی رہی۔
वासे प्लीज ऐसा मत करें, बाहर सब लोग हैं, मेरी इज्जत का तमाशा मत बनाएं, मुझे किसी की परवाह नहीं। वासे ने दरवाजा खोला और अफीफा को बाहर कॉरिडोर में धक्का दे दिया। अफीफा लड़खड़ा कर कालीन पर गिर गई। आज के बाद इस कमरे का रुख मत करना, तुम मेरे लिए नापसंदीदा तरीन वजूद हो। उसने ये कहकर दरवाजा अफीफा के मुंह पर बंद कर दिया। अफीफा बंद दरवाजे को देखती रह गई। उसके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि शादी की पहली ही रात उसे इस तरह से धुतकार दिया जाएगा। उसके सारे ख्वाब, उसकी सारी उम्मीदें वासे की एक ठोकर से ही चकनाचूर हो गई थी। वो वहीं जमीन पर बैठकर बेआवाज रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, किससे फरियाद करे। उसका मुजरिम तो वो था जिसे वो अपना मसीहा समझती थी। कुछ देर बाद आदी जान ने नजर उस पर पड़ी तो तहज्जुद के लिए उठी थी। अफीफा को इस तरह दहलीज पर गिरा देखकर वो तड़प उठी और तेजी से उसके पास आई। अफीफा बेटी, ये तुम यहाँ जमीन पर क्यों बैठी हो, और वासे कहाँ? उन्होंने अफीफा को बाजू से पकड़कर उठाया। अफीफा ने बेबसी से बंद दरवाजे की तरफ देखा। दादी जान सारा मामला समझ गई और उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दी। वासे, दरवाजा खोलो अभी, और इसी वक्त दरवाजा खोलो। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुला। वासे सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर अभी भी बेजारी और गुस्सा मौजूद था। ये क्या तमाशा है वासे, तुमने अपनी नई नवेली दुल्हन को कमरे से बाहर निकाल दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, दादी जान ने डांटते हुए कहा। वासे ने सर्द मोहरी से दादी को देखा और स्पार्ट लहजे में बोला, दादी जान, मैं आपकी इज्जत करता हूं लेकिन मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। ये जबरदस्ती का रिश्ता है। सॉरी दादी जान, मैं ये ताल्लुक नहीं निभा सकता। अफीफा मेरे कमरे में नहीं रहेगी। ये मोहब्बत का रिश्ता नहीं बल्कि दादा जान की इज्जत और खानदानी फैसले का नतीजा है। लेकिन वो अब तुम्हारी बीवी है, इसका इस घर में तुम्हारे सिवा कौन है? दादी ने समझाने की कोशिश की मगर वासे ने बेजारी से हाथ उठा दिया। ये मेरा मसला नहीं है, जिसने फैसला किया है वही से संभाले। उसने ये कहकर दरवाजा दोबारा से बंद कर दिया। दादी जान ने बेबसी से अफीफा को देखा जो लुटी पिटी सी खड़ी थी। चलो बेटी, तुम मेरे कमरे में चलो। वासे का तो दिमाग खराब हो गया है। सुबह दादा जान उसकी खबर लेंगे। अफीफा को अपनी किस्मत पर एक दफा फिर तरस आया। क्या उसका नसीब ही ऐसा था? वो खामोशी से दादी के हमरा चल दी। सारी रात वो जागती रही और अपनी बेतौकीरी पर आंसू बहाती रही। अगली सुबह जब वो नाश्ते की मेज पर पहुंची तो उसकी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी। घर के तमाम अफराद मेज पर मौजूद थे सिवाय वासे के। दादा जान ने मुलाजिम को आवाज दी, वासे को बुलाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। मुलाजिम ने सर झुकाकर मौदबाना अंदाज में जवाब दिया, सर, छोटे साहब तो सुबह सवेरे ही अपना सामान लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। कह रहे थे कि उनकी लंदन की फ्लाइट है। ये सुनते ही अफीफा के पैरों तले से जमीन निकल गई। चम्मच उसके हाथ से छूटकर प्लेट में जा गिरा। दादा जान के चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार हुए। लंदन? मुझे बताए बगैर? हाँ सरकार, और कह रहे थे कि अब वो वहीं रहेंगे और अपना बिजनेस वहीं सेट करेंगे। अफीफा का दिल डूब गया। वासे चौधरी उसे ठुकराकर उसे जलील करके लंदन जा चुका था। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि इस घर में एक लड़की उसके नाम का सिंदूर मांग में सजाए बैठी है। इस वाक़े के बाद अफीफा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। 1 महीना गुजर गया। वो ना किसी से मिलती थी और न बात करती थी, बस रोती रहती और डायरी लिखती रहती। घर का माहौल सोगवार हो चुका था। आखिरकार एक दिन नाना जान उसके कमरे में आए। अफीफा खिड़की में बैठी खलाओं में घूर रही थी। नाना जान ने उसके सर पर हाथ रखा। मुझे माफ कर देना बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे अंदाजा नहीं था कि वासे इतना सख्त दिल निकलेगा। अफीफा ने नाना जान के बूढ़े हाथों को थाम लिया। नाना जान, आप शर्मिंदा मत हो, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। नाना जान ने उसका चेहरा ऊपर किया और मजबूत लहजे में बोले, रो मत अफीफा, तुम्हें मेरी मजबूत बेटी बनना है। तुम्हें वासे को दिखाना है कि तुम उसकी मोहताज नहीं हो, तुम एक कमजोर लड़की नहीं हो। अगर उसने तुम्हें ठुकरा दिया तो तुम अपनी काबिलियत से उसे जवाब दोगे। क्या तुम ऐसा करोगी? अफीफा ने नाना जान की आंखों में देखा जहां उम्मीद की किरण नजर आई। वासे के अल्फाज उसके कानों में गूंजे, तुम जैसी जाहिल लड़की मेरे काबिल नहीं। यही अल्फाज अब उसकी ताकत बन रहे थे। उसने अपने आंसू साफ किए और पुरअज़्म लहजे में कहा, जी नाना जान, मैं कमजोर अफीफा नहीं रहूंगी। मैं साबित करूंगी कि मैं जाहिल नहीं, मैं अपने पांव पर खड़ी होंगी। उस दिन अफीफा ने तहैया कर लिया था कि वो अपनी जिंदगी बदलेगी। वो वासे चौधरी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जिएगी। इस सब को कुछ साल गुजर गए थे। अफीफा ने हाथ में पकड़ी हुई फाइल टेबल पर रखी और सामने बैठे नाना जान को पुरअज़्म निगाहों से देखा।
اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی وحشت نہیں تھی بلکہ ایک نیا عزم جھلک رہا تھا۔ نانا جان میری پڑھائی مکمل ہو چکی ہے، اب میں گھر بیٹھ کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے، میں کل سے آفس جانا چاہتی ہوں۔ نانا جان نے اینک کے شیشوں کے پیچھے سے اپنی نواسی کو دیکھا تو ان کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ ابھر آئی۔ مجھے تم سے یہی امید تھی بیٹی، وہ بزنس تمہاری ماں کا حصہ ہے اور اب تم ہی اسے سنبھالو گی، لیکن یاد رکھنا واسطے کے جانے کے بعد حالات کافی بگڑ چکے ہیں، کیا تم اتنا بوجھ اٹھا پاؤ گی؟ عفیفہ نے گہرا سانس لیا۔ واسطے کا چہرہ، اس کے تلخ الفاظ اس کے ذہن میں گونجے۔ تم جیسی چاہے لڑکی میرا قابل نہیں۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی۔ جی نانا جان، میں تیار ہوں، میں ثابت کروں گی کہ میں جاہل نہیں۔ اگلی صبح عفیفہ آفس پہنچی تو وہاں کا ماحول دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ راستہ کتنا دشوار ہے۔ واسطے کا پرانا مینیجر مسٹر صدیقی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مس عفیفہ، آپ یہاں؟ خیریت تو ہے؟ عفیفہ نے سنجیدگی سے کرسی سنبھالی اور اسپاٹ لہجے میں کہا، آج سے میں اس کمپنی کی سی ای او ہوں مسٹر صدیقی، مجھے پچھلے 3 سال کے تمام بیلنس شیٹس اور پینڈنگ پروجیکٹس کی تفصیلات ابھی چاہیے۔ صدیقی صاحب نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن میم یہ بزنس بہت پیچیدہ ہے، مارکیٹ میں ہمارا نام واصف صاحب کی وجہ سے تھا اور ان کے جانے کے بعد ہمارے شیئرز گر چکے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ یہ سب سمجھ پائیں گے۔ عفیفہ نے تیکھی نظروں سے انہیں دیکھا۔ سمجھانا آپ کا کام ہے اور سمجھنا میرا، آپ فائلز کے لیے آئیں، دن رات کا فرق مٹ چکا ہے۔ عفیفہ ساری رات جاگ کر بزنس کی پیچیدگیوں کو سمجھتی، وہ اصطلاحات جو پہلے اس کے لیے اجنبی تھی اب اس کی زبان پر رواں تھی، وہ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو لفظوں میں سمجھنے لگی تھی۔ دوسری طرف لندن میں واسف چودھری اپنی الگ دنیا بسا چکا تھا، اس نے وہاں اپنا نیا بزنس سیٹ اپ بنا لیا تھا اور وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا تھا۔ حویلی سے اس کا رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا، وہ مہینے میں 1 بار اپنی ماں کو فون کرتا تھا۔ بیگم صاحبہ فون کان سے لگائے نم آنکھوں کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ واسف بیٹا، 2 سال ہو گئے ہیں تم واپس نہیں آئے، گھر کی یاد نہیں آتی تمہیں؟ دوسری طرف سے واسف کی سرد آواز آئی، مام میں یہاں بہت مصروف ہوں، میرا بزنس بہت بیل چکا ہے اور ماہین بھی یہی میرے ساتھ ہے، مجھے پاکستان واپس آنے میں کوئی دلچسپی نہیں، وہاں سوائے تلخ یادوں کے اور کچھ نہیں۔ بیگم صاحبہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، بیٹا کبھی عفیفہ کا بھی پوچھ لیا کرو، وہ بچی دن رات محنت کر رہی ہے، اس نے تمہارے ڈوبتے ہوئے بزنس کو سہارا دیا ہے۔ تو واسف نے تنزیہ قہقہ لگایا، وہ جاہل لڑکی اور بزنس؟ موم آپ مذاق کر رہی ہیں، ضرور نانا جان اس کی مدد کر رہے ہوں گے، وہ اس قابل نہیں کہ میرا امپائر سنبھال سکے۔ خیر مجھے میٹنگ میں جانا ہے، اللہ حافظ۔ فون کٹ چکا تھا۔ واسف کو خبر ہی نہیں تھی کہ جسے وہ کمزور سمجھ رہا تھا وہ اب چٹان بن چکی تھی۔ عفیفہ آفس میں بیٹھی تھی جب صدیقی صاحب خوشی سے دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ میم مبارک ہو، ٹیکسٹائل ملز کا جو کانٹریکٹ واسف صاحب بھی حاصل نہیں کر سکے تھے وہ ہمیں مل گیا، کلائنٹ صاحب کی پریزنٹیشن سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ عفیفہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، یہ اس کی پہلی بڑی جیت تھی۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ وہ بزنس جسے واسف کمزور کر کے گیا تھا، آج اس نے اپنے بل بوتے پر اسے دوبارہ کھڑا کر دیا تھا۔ آج اسے لگا کہ اس نے واسف چودھری کے منہ پر پہلا تماچا رسید کر دیا ہے، لیکن یہ تو ابھی شروعات تھی۔ اس کا اصل امتحان تو تب ہونا تھا جب واسف واپس آتا، اور وہ وقت زیادہ دور نہیں تھا۔ نانا جان گھر واپس آئے تو عفیفہ کو دیکھتے ہی بولے، عفیفہ تیاری کر لو، اگلے ہفتے بزنس مین آف دی ایئر کی تقریب ہے اور ہمیں وہاں جانا ہے۔ عفیفہ کا دل زوروں سے دھڑکا، وہ جانتی تھی کہ یہ ایوارڈ ہر سال واسف کا ہوتا تھا، کیا اس بار بھی واسف واپس آئے گا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ واسف کی محتاج نہیں تھی، وہ عفیفہ چودھری تھی اور اپنی پہچان خود تھی۔ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور بزنس کمیونٹی کے نامور لوگ وہاں موجود تھے۔ واسف چودھری سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس پورے اعتماد کے ساتھ ہال میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ماہین تھی جو اس کے بازو میں بازو ڈالے چل رہی تھی۔ واسف کے چہرے پر وہی پرانا غرور اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ واسف آج کی رات بھی تمہاری ہوگی، مجھے یقین ہے بزنس مین آف دی ایئر کا ایوارڈ تمہیں ہی ملے گا۔ ماہین نے مسکراتے اس کے کان میں سرگوشی کی تو واسف نے گریبان کی تھوڑی درست کی اور تکبر سے بولا، اس میں کوئی شک نہیں ماہین، ان 3 سالوں میں بھلے میں پاکستان میں نہیں تھا مگر میرا بزنس اور میرا نام آج بھی یہاں بولتا ہے، یہاں موجود کوئی بھی شخص میرے مقابلے کا نہیں ہے۔ وہ دونوں اگلی صف میں جا کر بیٹھ گئے۔ واسف کی نظریں ادھر ادھر گھوم رہی تھی، اسے کئی جانے پہچانے چہرے نظر آئے جنہوں نے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ واسف نے بھی رسمی سا سر ہلا دیا۔ اچانک ہال میں خاموشی چھا گئی اور اسٹیج پر میزبان مائک سنبھالتے ہوئے بولا، خواتین و حضرات،
اب وقت ہوا چاہتا ہے اس سال کے بہترین بزنس آئیکن کے نام کے اعلان کا۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے انتہائی نامساعد حالات میں ایک ڈوبتے ہوئے بزنس کو نہ صرف سنبھالا بلکہ اسے بین الاقوامی سطح پر متعارف کروایا۔ واسع کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھنے کے لیے تیار ہونے لگا۔ اسے لگا میزبان اس کی لندن کی کامیابیوں کا ذکر کر رہا ہے تو اس سال کا بیسٹ بزنس پرسن آف دی ایئر کا ایوارڈ جاتا ہے مس عفیفہ چودھری کو۔ ہال تالیوں سے گونج کے بھر گیا۔ واسع جو اٹھنے ہی والا تھا پتھر کا ہو کر رہ گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا جیسے کسی نے جسم سے خون نچوڑ لیا ہو۔ اسے لگا شاید اس نے غلط سنا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ عفیفہ؟ ماہین نے بھی حیرت سے واسع کو دیکھا۔ واسع یہ کیا ہو رہا ہے؟ عفیفہ تو گھر پر ہوتی تھی نا۔ اسی لمحے ہال کے داخلی دروازے سے عفیفہ اندر داخل ہوئی۔ وہ ایک انتہائی باوقار لباس میں ملبوس تھی، سر پر ڈھیلا سا دوپٹہ اور چہرے پر سنجیدگی۔ وہ اب وہ ڈری سہمی لڑکی نہیں لگ رہی تھی جسے واسع دھکے دے کر نکالتا تھا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ وہ چلتی ہوئی اسٹیج کی طرف بڑھی۔ واسع کی نظریں اس پر جم گئی۔ یہ وہ عفیفہ تھی، وہ جاہل لڑکی۔ عفیفہ نے اسٹیج پر جا کر ایوارڈ وصول کیا۔ اس نے مائک سنبھالا تو پورا ہال خاموش ہو گیا۔ میں یہ ایوارڈ اپنے نانا جان اور اپنی ٹیم کے نام کرتی ہوں۔ یہ میری اکیلی کی محنت نہیں بلکہ ان لوگوں کا بھروسہ ہے جنہوں نے مجھ جیسی کم تجربہ کار لڑکی پر یقین کیا۔ اس کی آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ واسع کو یاد آیا کہ اس نے تو کبھی عفیفہ کی اتنی صاف آواز بھی نہیں سنی تھی۔ وہ تو ہمیشہ اس کے سامنے ہکلاتی تھی۔ تقریب ختم ہوئی تو لوگ عفیفہ کو مبارکباد دینے کے لیے امڑ آئے۔ واسع اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہا۔ اسے اپنی شکست بہت بری طرح سے محسوس ہو رہی تھی۔ یہ صرف بزنس کی ہار نہیں تھی، اس کی انا کی ہار تھی۔ وہ غصے سے اٹھا اور ماہین کو وہیں چھوڑ کر عفیفہ کی طرف بڑھا۔ عفیفہ کچھ مہمانوں سے بات کر رہی تھی جب واسع اس کے سامنے جا کر رکا۔ مبارک ہو عفیفہ بی بی، تو آخرکار تم نے میرے جانے کا فائدہ اٹھا ہی لیا۔ عفیفہ نے مڑ کر دیکھا۔ واسع کی آنکھوں میں طنز اور غصہ تھا۔ عفیفہ کے چہرے کے تاثرات ذرا بھی نہیں بدلے۔ اس نے ایسے دیکھا جیسے وہ کسی اجنبی کو دیکھ رہی ہو۔ شکریہ مسٹر واسع، لیکن میں نے کسی کے جانے کا فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ کسی کے چھوڑے ہوئے ملبے کو عمارت بنایا ہے۔ واسع دانت پیس کر رہ گیا۔ زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں، یہ 4 دن کی چاندنی ہے۔ تم جیسی لڑکیاں گھر کی 4 دیواری میں ہی اچھی لگتی ہیں، بزنس ورلڈ میں نہیں۔ عفیفہ نے ہلکا سا تبسم کیا۔ آپ کی سوچ آج بھی وہیں کھڑی ہے جہاں 3 سال پہلے تھی واسع صاحب، مگر میں اب بہت آگے نکل چکی ہوں۔ ایکسکیوز می۔ وہ انتہائی اطمینان سے اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی۔ واسع مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ پہلی بار اسے کسی نے اس طرح سے اگنور کیا تھا۔ عفیفہ نے اسے جتایا تھا کہ اب وہ واسع چودھری کی نظر کرم کی محتاج نہیں ہے۔ واسع کو محسوس ہوا کہ اس کے اندر کچھ ٹوٹا ہے۔ وہ لڑکی جو اس کی ایک نظر کے لیے ترستی تھی آج اسے پہچاننے سے بھی انکار کر رہی تھی۔ وہ ہوٹل واپس آیا تو اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اسے عفیفہ کی کامیابی پر خوشی ہونی چاہیے تھی کہ وہ اس کے خاندان کی عزت تھی، مگر اسے صرف اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی۔ اسے عفیفہ کی آنکھوں میں وہ پرانی ستائش نظر نہیں آئی تھی اور یہ بات اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ واسع، تم ابھی تک اس بات کو لے کر بیٹھے ہو؟ وہ صرف ایک ایوارڈ تھا، کوئی زندگی موت کا مسئلہ نہیں۔ ماہین نے بیزاری سے کافی کا مگ میز پر رکھا اور سامنے صوفے پر بیٹھے واسع کو دیکھا جو مسلسل پیر ہلا رہا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ واسع نے غصے سے ماہین کو گھورا۔ تمہیں یہ معمولی بات لگ رہی ہے ماہین؟ وہ میرا بزنس تھا، میری پہچان تھی جسے اس لڑکی نے ہائی چیک کر لیا اور تم کہہ رہی ہو کہ میں پرسکون رہوں؟ ماہین نے کاندھے اچکا دیے۔ تو کیا ہوا؟ تم لندن میں بھی تو کامیاب ہو، چھوڑو پاکستان کے بزنس کو، چلو اٹھو ہمیں شاپنگ پر جانا ہے۔ واسع کو پہلی بار ماہین کی باتوں میں چھچھورا پن محسوس ہوا۔ وہ یہاں اپنی ہار کا سوگ منا رہا تھا اور ماہین کو شاپنگ کی پڑی تھی۔ میرا موڈ نہیں ہے، تم جاؤ، واسع نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور اٹھ کر کھڑکی کی طرف چلا گیا۔ ماہین منہ بناتے ہوئے اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ واسع کو اس کے جانے سے سکون کا سانس آیا۔ اس کے ذہن پر عفیفہ کا وہ پروقار چہرہ سوار تھا جو کل رات اس نے دیکھا تھا۔ وہ تیار ہو کر سیدھا آفس پہنچی۔ عمارت میں داخل ہوتے ہی اسے عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ پرانا سٹاف اسے دیکھ کر ادب سے کھڑا ہوا، مگر ان کی نظروں میں وہ خوف نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ ہر طرف ڈسپلن اور کام کی فضا تھی۔ وہ سیدھا سی ای او کے کیبن کی طرف بڑھا۔ پی اے نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ سر، میم ابھی میٹنگ میں ہے، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ واسع نے اسے گھور کر دیکھا۔ میں اپنے آفس میں جانے کے لیے اجازت نہیں لیتا۔
اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ عفیفہ ہیڈ چیئر پر بیٹھی تھی اور سامنے 3-4 غیر ملکی کلائنٹس بیٹھے تھے، اور عفیفہ بہت روانی سے انگلش میں پروجیکٹ کی تفصیلات سمجھا رہی تھی۔ واسع کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا، وہ تو عفیفہ کو ان پڑھ سمجھتا تھا۔ واسع کو اچانک اندر گھستے دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ عفیفہ نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں ناگواری کی ہلکی سی رمق ابھری۔ جنٹلمین، ہم یہ میٹنگ 10 منٹ بعد جاری رکھیں گے۔ کلائنٹس کے باہر جاتے عفیفہ نے فائل بند کی اور سنجیدگی سے واسع کو دیکھا۔ آفس میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹانے کی تمیز آپ جیسے بزنس مین کو ہونی چاہیے واسع صاحب۔ واسع کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ میرا آفس ہے عفیفہ، اور یہ کرسی میری ہے، تم صرف میری غیر موجودگی میں سے سنبھال رہی تھی۔ عفیفہ نے اطمینان سے جواب دیا، یہ کرسی کسی کی نہیں ہوتی، یہ صرف قابلیت کی ہوتی ہے، اور فی الحال اس کمپنی کے تمام شیئرز قانونی طور پر میرے نام ہیں۔ آپ یہاں صرف ایک مہمان ہیں۔ واسع اس کے لہجے کی کاٹ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تم بہت زبان چلانے لگی ہو، مت بھولو کہ تم وہی ڈری سہمی لڑکی ہو۔ عفیفہ اپنی جگہ سے اٹھی، وہ لڑکی مر چکی ہے واسع، اسے آپ نے 3 سال پہلے اسی آفس کی دہلیز پر مار دیا تھا۔ اب آپ کے سامنے عفیفہ چودھری کھڑی ہے، کام کی بات ہے تو کریں، ورنہ میرا وقت ضائع مت کریں۔ واسع کو لاجواب ہوتے دیکھ کر اسے عجیب سی تسکین ہوئی، وہ غصے سے وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اسے عفیفہ کی یہ بے رخی اور پروفیشنل انداز بری طرح کھٹک رہا تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کے دل میں عفیفہ کی قابلیت کے لیے ایک رشک بھی پیدا ہو رہا تھا جسے وہ ماننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ دوپہر کو کھانا کھانے ایک ریسٹورینٹ گیا تو وہاں اسے سامنے والی میز پر ماہین نظر آئی۔ وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ لڑکے نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ واسع کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے وہیں سے ماہین کو کال ملائی۔ ماہین نے فون دیکھا اور لڑکے کو اشارہ کر کے فون کان سے لگایا۔ ہاں واسع بولو۔ تم کہاں ہو ماہین؟ میں ہوٹل میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، واسع نے ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ اوہ واسع، میں تو اپنی دوست کے گھر ہوں، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے دیر ہو جائے گی۔ ماہین نے بہت صفائی سے جھوٹ بولا۔ واسع نے سامنے بیٹھی ماہین کو دیکھا جو فون کان سے لگائے دوسرے ہاتھ سے سامنے بیٹھے شخص کو اشارہ کر رہی تھی۔ واسع نے فون کاٹ دیا اور اس کا دماغ بھاگ سے اڑ گیا۔ ماہین اس سے جھوٹ بول رہی تھی، وہ جسے وہ دنیا کی سب سے مخلص لڑکی سمجھتا تھا۔ اچانک اسے عفیفہ کا خیال آیا۔ سچ تو عفیفہ تھی، کڑوا ہی صحیح مگر سچ، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ واسع کو پہلی بار احساس ہوا کہ ہیرے اور پتھر کی پرکھ میں اس سے غلطی ہو گئی۔ واسع فون کاٹنے کے بعد سیدھا ماہین کی میز کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ ماہین ابھی بھی اس لڑکے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہنس رہی تھی جب اسے اپنے سر پر کسی کا سایہ محسوس ہوا۔ اس نے سر اٹھایا تو واسع کو کھڑے دیکھ کر اس کا رنگ فاق ہو گیا۔ واسع تم؟ ماہین ہکلائی اور جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ واسع نے کرسی پر ہاتھ رکھا اور جھک کر ماہین کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں بس یہ پوچھنے آیا تھا کہ تمہاری دوست کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کیا اسے اسپتال لے جانے کی ضرورت تو نہیں؟ ماہین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ چوروں کی طرح واسع کو دیکھ رہی تھی۔ واسع میری بات سنو، یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بس ماہین، وضاحتیں دے کر خود کو مزید مت گراؤ۔ واسع نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ اس کا لہجہ دھیما مگر کاٹدار تھا۔ تمہارا معیار، تمہاری وفاداری اور تمہارا یہ جھوٹ سب آج میرے سامنے آ گیا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے شادی سے پہلے ہی اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا۔ آج کے بعد میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اس لڑکے نے مداخلت کرنی چاہی تو واسع نے اسے ایک گھوری سے نوازا اور وہاں سے پلٹ گیا۔ ریسٹورنٹ سے باہر نکلتے ہوئے اسے نہ تو دکھ تھا نہ ہی کوئی ملال۔ اس کے ذہن کے پردے صاف ہو چکے تھے اور اسے بار بار عفیفہ کا چہرہ یاد آ رہا تھا جو سچائی کا پیکر تھی۔ اگلے دن واسع جب آفس پہنچا تو اس کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ وہ سیدھا عفیفہ کے کیبن میں گیا۔ عفیفہ لیپ ٹاپ پر مصروف تھی۔ واسع کو دیکھ کر بھی اس نے نظر انداز کیا اور اپنا کام کرتی رہی۔ واسع خاموشی سے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک صرف بورڈ کی ٹک ٹک کی آواز آتی رہی۔ آخرکار عفیفہ نے نظریں اٹھائیں اور سرد لہجے میں پوچھا، جی فرمائیے، کوئی کام تھا؟ واسع اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آج اسے عفیفہ کے چہرے پر وہ کالا تل بہت نمایاں لگ رہا تھا جسے اس نے کبھی نفرت کی وجہ سے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ عفیفہ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ عفیفہ نے گھڑی دیکھی۔ میرے پاس صرف 5 منٹ ہے واسع صاحب، اگر بزنس سے متعلق بات ہے تو کریں۔ واسع نے میز پر ہاتھ رکھا اور سنجیدگی سے بولا، بزنس نہیں، مجھے اپنی اور تمہاری بات کرنی ہے۔ میں جانتا ہوں میں نے غلطیاں کی ہیں،
مجھے ماہین کی اصلیت کا اندازہ نہیں تھا۔ عفیفہ کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ تو اب جب وہ کھوٹا سکہ نکلی تو آپ کو میری یاد آ گئی؟ واسع صاحب، آپ تاجر ہیں، نفع نقصان خوب سمجھتے ہیں، لیکن رشتوں کی تجارت نہیں ہوتی۔ واسع کو اس کی بات جو بھی، میں تجارت نہیں کر رہا، میں تمہارا شوہر ہوں عفیفہ، میرا تم پر حق ہے۔ عفیفہ نے زور سے فائل میز پر پٹکی۔ حق؟ کون سا حق؟ وہ حق جو آپ نے شادی کی پہلی رات ہی کھو دیا تھا، جس رات آپ نے مجھے دھکے دے کر کمرے سے نکالا تھا نا، اسی رات میں نے اپنے دل سے آپ کا نام مٹا دیا تھا۔ آپ 3 سال لیٹ ہیں واسع چودھری۔ واسع غصے اور پشیمانی کی ملی جلی کیفیت میں کھڑا ہو گیا۔ میں سدھرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں۔ عفیفہ بھی اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، مجھے آپ کی دی ہوئی عزت کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی عزت خود کمائی ہے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ واسع دانت پیس کر رہ گیا۔ وہ وہاں سے نکل تو گیا تھا، لیکن اس کے اندر ایک جنون سر اٹھانے لگا تھا۔ عفیفہ کا انکار اس کی انا کو للکار رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دل میں عفیفہ کے لیے ایک عجیب سی کشش پیدا ہو رہی تھی۔ وہ اب آفس میں بھی اس پر نظر رکھنے لگا تھا۔ شام کو جب عفیفہ گھر جانے کے لیے پارکنگ میں پہنچی تو واسع وہاں اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ عفیفہ نے اسے نظر انداز کیا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ میں اپنی گاڑی لائی ہوں، شکریہ۔ واسع تیزی سے آگے بڑھا اور اس کا راستہ روک لیا۔ میں نے کہا نا میرے ساتھ بیٹھو۔ اس کا انداز حکم دینے والا تھا۔ عفیفہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ راستہ چھوڑے میرا، آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر حکم چلانے والے؟ شوہر ہوں تمہارا، اور اب تمہیں یہ ماننا پڑے گا۔ واسع کی آنکھوں میں ایک پاگل پن تھا جو عفیفہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ یہ زبردستی ہے واسع، آپ ہوش میں نہیں ہیں۔ ہاں، میں ہوش میں نہیں ہوں عفیفہ، 3 سال میں غفلت میں رہا، لیکن اب میں جاگ گیا ہوں، تم میری ہو اور میں یہ ثابت کر کے رہوں گا۔ اس نے عفیفہ کا بازو پکڑنے کی کوشش کی تو عفیفہ نے جھٹکے سے اپنا بازو پیچھے کیا۔ دور رہے مجھ سے، اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں نانا کو سب بتا دوں گی۔ عفیفہ تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی لاک کر لی۔ واسع وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک ضدی تاثر جم گیا تھا۔ عفیفہ کا یہ رویہ، یہ بے رخی اسے مزید مشتعل کر رہی تھی۔ اسے عفیفہ کی یہ دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ صرف ضد تھی یا محبت کی پہلی سیڑھی، لیکن وہ اتنا جانتا تھا کہ اب وہ عفیفہ کو حاصل کر کے رہے گا۔ گھر پہنچ کر بھی عفیفہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ واسع کا وہ انداز اسے ڈرا گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ واسع اپنی بات منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ رات کے کھانے پر واسع عفیفہ کے بالکل سامنے بیٹھا اور مسلسل اسے ہی دیکھتا رہا۔ عفیفہ نے بمشکل کھانا حلق سے اتارا۔ نانا جان اور دادی باتوں میں مصروف تھے اور انہیں اس خاموش جنگ کا اندازہ نہیں تھا۔ کھانے کے بعد عفیفہ اپنے کمرے میں جانے لگی تو واسع سیڑھیوں پر اس کے راستے میں آ گیا۔ بھاگ نہیں سکو گی تم مجھ سے عفیفہ، میں تمہیں تمہاری یہ نفرت ختم کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ عفیفہ نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، میری نفرت تب ختم ہوگی جب میرا وجود ختم ہوگا واسع صاحب، آپ پتھر پر سر مار رہے ہیں۔ وہ اسے سائڈ کر کے گزر گئی، مگر واسع کے دل میں عفیفہ کو پانے کی تڑپ اور شاید شدید ہو گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سیدھے طریقے سے عفیفہ ہاتھ میں نہیں آنے والی، اسے اب کچھ اور کرنا ہوگا۔ اگلے چند دن عفیفہ کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ واسع نے اپنی تمام تر مصروفیات ترک کر دی تھی اور اس کا واحد مقصد عفیفہ کا پیچھا کرنا بن گیا تھا۔ وہ صبح آفس پہنچتی تو واسع پہلے سے اس کے کیبن میں موجود ہوتا۔ وہ میٹنگ میں جاتی تو واسع سائے کی طرح اس کے ساتھ ہوتا۔ اس کا یہ رویہ عفیفہ کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ آج بھی جب عفیفہ آفس پہنچی تو میز پر سرخ گلابوں کا ایک بڑا سا گلدستہ رکھا تھا۔ کارڈ پر واسع کا نام جگمگا رہا تھا۔ عفیفہ نے غصے سے گلدستہ اٹھایا اور سیدھا ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ اس لمحے واسع دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک ڈھیٹ سی مسکراہٹ تھی۔ تمہیں پھول پسند نہیں آئے؟ کوئی بات نہیں، کل تمہاری پسند کے پھول لے آؤں گا۔ عفیفہ نے میز پر ہاتھ مارا اور چلا کر بولی، یہ کیا بچپنا ہے واسع؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ پورا آفس باتیں بنا رہا ہے، آپ میری پروفیشنل لائف تباہ کر رہے ہیں۔ واسع نے اطمینان سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ جمائی۔ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے۔ جہاں تک پروفیشنل لائف کی بات ہے تو میں اس کمپنی کا سابق CEO ہوں اور تمہارا شوہر،
میرا یہاں بیٹھنا کوئی جرم نہیں۔ عفیفہ نے بے بسی سے سر تھام لیا۔ میں آپ کو شوہر نہیں مانتی، کتنی بار کہوں میری جان چھوڑ دیں، نہیں چھوڑ سکتا۔ واسع نے سنجیدگی سے جواب دیا، جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی میں سایہ بن کر تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میں تمہیں یقین دلا کر رہوں گا کہ واسع چودھری بدل گیا ہے۔ عفیفہ نے اسے نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا اور فائل اٹھا کر میٹنگ روم کی طرف چل دی۔ آج ایک اہم کلائنٹ مسٹر حارث کے ساتھ اس کی میٹنگ تھی۔ وہ میٹنگ روم میں پہنچی تو واسع بھی اس کے پیچھے چلا۔ عفیفہ نے اسے روکنا چاہا مگر وہ زبردستی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دوران میٹنگ مسٹر حارث نے عفیفہ کے آئیڈیا کی تعریف کی اور مسکراتے ہوئے کہا، مس عفیفہ آپ واقعی بہت ذہین ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنا خوشی کا باعث ہوگا۔ حارث کے لہجے میں تعریف تھی مگر واسع کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ مسٹر حارث اپنی نظریں اور لہجہ درست رکھیں، آپ یہاں بزنس ڈیل کرنے آئے ہیں، میری بیوی کی تعریف کرنے نہیں۔ میٹنگ روم میں سناٹا چھا گیا۔ حارث نے حیرت سے واسع کو اور پھر شرمندہ عفیفہ کو دیکھا۔ سوری مسٹر واسع، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ میٹنگ ختم ہو گئی، آپ جا سکتے ہیں، واسع نے چیخ کر کہا۔ حارث نے ناگواری سے فائل اٹھائی اور عفیفہ کو دیکھے بغیر باہر نکل گیا۔ عفیفہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے مڑ کر واسع کو دیکھا۔ پاگل ہو چکے ہیں واسع، آپ نے میرے سب سے اہم کلائنٹ کی توہین کی ہے، آپ میری محنت ضائع کر رہے ہیں۔ ہاں میں پاگل ہو چکا ہوں۔ واسع اس کے قریب آیا اور اس کے شانوں کو تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ مجھے برداشت نہیں کہ کوئی غیر مرد تمہاری طرف دیکھ کر مسکرائے، تم صرف میری ہو، یہ بات تمہارے دماغ میں کیوں نہیں بیٹھتی؟ عفیفہ نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا۔ دور رہے مجھ سے، آپ محبت نہیں کر رہے، یہ آپ کی نفسیاتی بیماری ہے۔ آپ وہی پرانے واسع ہیں، ضدی اور خود غرض۔ پہلے مجھے ٹھکرایا کیونکہ میں آپ کی معیار کی نہیں تھی، اب مجھے حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ یہ محبت نہیں، آپ کی انا کی تسکین ہے۔ عفیفہ نے اپنا بیگ اٹھایا اور آفس سے باہر نکل گئی۔ وہ گھر جانا چاہتی تھی تاکہ اس شخص کی منحوس شکل نہ دیکھ سکے۔ وہ پارکنگ میں آئی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ ابھی وہ گیٹ سے نکلی ہی تھی کہ اسے ریئر ویو مرر میں واسع کی گاڑی نظر آئی، اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ عفیفہ نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی، واسع نے بھی رفتار تیز کر دی۔ سڑک پر گاڑیوں کا رش تھا مگر واسع دیوانوں کی طرح ڈرائیو کر رہا تھا۔ کیا چاہتے ہیں یہ؟ مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ عفیفہ نے بڑبڑاتے ہوئے ایکسیلیٹر دبایا۔ واسع کی گاڑی اب اس کے بالکل برابر آ چکی تھی۔ اس نے شیشہ نیچے کیا اور اشارے سے عفیفہ کو رکنے کا کہا۔ عفیفہ گاڑی روکو، مجھے بات کرنی ہے۔ عفیفہ نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس نے گاڑی مزید تیز کر دی۔ واسع نے اپنی گاڑی اس کی گاڑی کے آگے لا کر راستہ روکنے کی کوشش کی۔ ٹائروں کی چڑچڑاہٹ سے سڑک گونج اٹھی۔ عفیفہ نے زور سے بریک لگائی اور اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ واسع فوراً گاڑی سے اترا اور عفیفہ کی کھڑکی پر دستک دی۔ باہر نکلو عفیفہ، تمہیں میری بات سننی ہوگی۔ عفیفہ نے شیشہ نہیں کھولا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو محبت کے نام پر جنون کی حدیں پار کر رہا تھا۔ میں نہیں نکلوں گی، چلے جائیں یہاں سے، عفیفہ چلا رہی تھی۔ واسع نے غصے سے دروازے کے ہینڈل کو جھٹکا دیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم پیار کی زبان نہیں سمجھتی تو مت سمجھو، میں یہیں کھڑا رہوں گا جب تک تم باہر نہیں آؤ گے۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تو اچانک تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ واسع وہیں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا بھیگتا رہا۔ عفیفہ گاڑی کے اندر بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ بارش کا پانی واسع کے مہنگے سوٹ کو بھگو رہا تھا۔ اس کے بال ماتھے پر چپک گئے تھے مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ گزرنے والی گاڑیاں ہارن بجا رہی تھیں۔ لوگ مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے کہ یہ پاگل شخص بارش میں کیوں کھڑا ہے۔ عفیفہ کا دل پسیجنے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ واسع ضدی ہے مگر اس حد تک۔ گھر جا کر وہ کیا جواب دے گی اگر واسع بیمار ہو گیا تو؟ عفیفہ کے دل میں ایک نرم گوشہ ابھرنے لگا جسے وہ زبردستی دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور ریورس کر کے واسع کے سائیڈ سے تیزی سے نکال لی۔ اسے وہیں چھوڑ آئی۔ وہ شیشے میں دیکھ رہی تھی واسع گھٹنوں کے بل سڑک پر بیٹھ گیا ہے۔ عفیفہ کے دل میں شدید درد اٹھا۔ کیا وہ واقعی بدل گیا ہے یا یہ سب ڈرامہ ہے؟ وہ کشمکش کا شکار تھے مگر اس کا یہ فیصلہ آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہونے والا تھا۔ عفیفہ گھر پہنچی تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور تیز قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ اس کا دل اسے مسلسل ملامت کر رہا تھا کہ وہ واسع کو اس طوفانی بارش میں سڑک پر اکیلا چھوڑ آئی تھی۔ لاؤنج میں نانا جان اور دادی بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ عفیفہ کو پریشان دیکھ کر دادی نے پوچھا، خیریت تو ہے بیٹی؟ تم اکیلی آئی ہو، واسع کہاں ہے؟
عفیفہ نے نظریں چرا لی. مجھے نہیں معلوم دادی جان. وہ شاید آفس میں ہے. وہ جھوٹ بول کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گئی. اپنے کمرے میں پہنچ کر وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی اور پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے لگی. بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی. گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کر کے آگے بڑھ رہی تھی. 1 گھنٹہ گزر گیا، پھر 2 گھنٹے. واسع گھر نہیں آیا. عفیفہ کی بے چینی بڑھ رہی تھی. رات کے پچھلے پہر عفیفہ سے رہا نہ گیا. وہ پانی پینے کے بہانے کچن میں گئی اور واپسی پر واسع کے کمرے کے دروازے پر کان لگا کر سنا. اندر سے کھانسی کی شدید آوازیں آ رہی تھی. عفیفہ نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا. کمرے میں اندھیرا تھا اور اے سی چل رہا تھا. واسع بیڈ پر لیٹا بری طرح سے کانپ رہا تھا. عفیفہ نے جلدی سے لائٹ چلائی اور اے سی بند کیا. وہ واسع کے قریب گئی اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا. وہ بخار سے تپ رہا تھا. واسع، آپ کو بہت تیز بخار ہے. اٹھے، میں ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں. واسع نے بوجھل پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا. بخار کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ تھیں. اس نے عفیفہ کا ہاتھ اپنے ماتھے سے ہٹایا. جا یہاں سے، مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے. عفیفہ نے سختی سے کہا. ہمدردی نہیں، انسانیت ہے. چپ چاپ لیٹے رہے، میں دوا لاتی ہوں. وہ جانے لگی تو واسع نے اس کی کلائی تھام لی. اس کی گرفت کمزور تھی مگر عفیفہ رک گئی. کیوں آئی ہو عفیفہ؟ کیا دیکھنے آئی ہو کہ میں مر گیا ہوں یا زندہ ہوں؟ عفیفہ نے تڑپ کر اسے دیکھا. ایسی باتیں مت کریں، میں اتنی بھی سنگ دل نہیں ہوں. آپ نے بارش میں بھیگ کر خود کو بیمار کیا ہے. ہاں، اور میں تب تک خود کو تکلیف دیتا رہوں گا جب تک تمہیں یقین نہیں آ جاتا. واسع نے یہ کہہ کر آنکھیں موند لی. عفیفہ نے زبردستی اسے دوائی کھلائی. گیلے تولیے سے اس کا سر صاف کیا. ساری رات اس کے سرہانے بیٹھی رہی. صبح جب واسع کی آنکھ کھلی تو عفیفہ وہاں نہیں تھی مگر سائڈ ٹیبل پر ناشتہ اور دوا رکھی تھی. واسع کے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ ابھری. وہ اندازہ تھا اسے کہ عفیفہ اسے معاف نہیں کرے گی مگر اسے یہ بھی محسوس ہوا کہ برف پگھل رہی ہے. وہ بستر سے اٹھا. سر چکرا رہا تھا مگر اس نے ہمت مجتمع کی. اس نے نہا کر کپڑے بدلے اور نیچے اتر آیا. ناشتے کی میز پر عفیفہ آفس جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی. واسع کو تیار دیکھ کر وہ چونکی. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے. عفیفہ نے فکر مندی سے کہا. واسع نے کرسی کھینچی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا. میں ٹھیک ہوں، مجھے آفس جانا ہے. تم اکیلی نہیں جاؤ گی. میں بچی نہیں ہوں واسع، اور آپ کی حالت دیکھیں، آپ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے ٹھیک سے. عفیفہ نے غصے سے کہا. نانا جان نے بھی سمجھایا. بیٹا عفیفہ ٹھیک کہہ رہی ہے، آج تم آرام کرو. نہیں نانا جان، میرا جانا ضروری ہے. واسع کی ضد کے آگے سب بے بس ہو گئے. عفیفہ غصے سے اٹھی اور اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھا لی. ٹھیک ہے، شوق سے جائیں، لیکن میری گاڑی میں نہیں، اپنی گاڑی میں. وہ تیزی سے باہر نکل گئی. واسع نے بھی اپنی گاڑی نکالی. عفیفہ کا موڈ شدید خراب تھا. وہ سڑک پر گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی اور اس کی نظریں شیشے میں پیچھے سے آنے والی واسع کی گاڑی پر تھیں. وہ دیکھ رہی تھی کہ واسع کی ڈرائیونگ میں وہ مہارت نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی. گاڑی کبھی دائیں جا رہی تھی، کبھی بائیں. بخار اور کمزوری نے اس کے حواس کو متاثر کیا ہوا تھا. عفیفہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا. یہ شخص مجھے پاگل کر دے گا. کیوں نہیں سمجھ رہے کہ طبیعت خراب ہے؟ اچانک سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک آیا. عفیفہ نے کٹ لے کر گاڑی سائڈ پر کی. واسع جو عفیفہ کی گاڑی پر نظر جمائے ہوئے تھا، اسے سامنے سے آنے والا ٹرک دیر سے نظر آیا. اس نے گھبرا کر سٹیئرنگ گھمایا. عفیفہ کی نظر شیشے پر تھی. اس نے دیکھا واسع کی گاڑی بے قابو ہو کر فٹ پاتھ سے ٹکرائی اور کئی قلع بازیاں کھاتی ہوئی سڑک کی دوسری طرف جا گری. ایک زوردار دھماکہ ہوا. واسع! عفیفہ کے حلق سے فلک شفاف چیخ نکلی. اس نے پوری قوت سے بریک لگائی. گاڑی کے ٹائر سڑک پر رگڑ کھاتے ہوئے رک گئے. اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے. پیچھے واسع کی گاڑی سے دھواں اٹھ رہا تھا. وہ پاگلوں کی طرح گاڑی سے اتری اور پیچھے کی طرف بھاگی. لوگوں کا ہجوم جمع ہونا شروع ہو گیا. عفیفہ دھکم پیل کرتے ہوئے آگے بڑھی. گاڑی بری طرح سے تباہ ہو چکی تھی. واسع اسٹیئرنگ پر سر رکھے نیم بے ہوش پڑا تھا. اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا اور اس کی سفید شرٹ کو سرخ کر رہا تھا. واسع آنکھیں کھولیں. واسع! عفیفہ نے روتے ہوئے دروازہ کھولنے کی کوشش کی. دروازہ جام ہو چکا تھا. واسع نے بمشکل آنکھیں کھولیں اور دھندلی نظروں سے عفیفہ کو دیکھا جو شیشے پر ہاتھ مار رہی تھی. عفیفہ! واسع کے ہونٹ ہلے مگر آواز شیشے کو اس پار دب گئی. اگلے ہی لمحے اس کی گردن ڈھلک گئی. عفیفہ کو لگا جیسے اس کی اپنی سانسیں رک گئی. دنیا اندھیر ہو گئی. آج اسے پہلی بار اپنی انا بہت چھوٹی اور واسع کی محبت بہت بڑی لگ رہی تھی. کیا وہ دیر کر چکی تھی؟ ہسپتال کے انتہائی نگہداشت وارڈ کے باہر موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا. سرخ بتی چل رہی تھی.
جو عفیفہ کے دل کی دھڑکنوں کو غیر منظم کر رہی تھی۔ نانا جان اور دادی تسبیح پڑھ رہے تھے، مگر عفیفہ دیوار کے ساتھ لگی بت بنی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ منظر آ رہا تھا جب واسے کی گاڑی ٹکرائی تھی، خون میں لت پت۔ واسے کا چہرہ اس کی روح کو چھلی کر رہا تھا۔ اچانک آئی سی یو کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلے۔ عفیفہ دیوانہ وار اس کی طرف لپ گئی۔ ڈاکٹر، واسے کیسا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بولے ڈاکٹر۔ ڈاکٹر نے سر سے کیپ اتاری اور سنجیدگی سے عفیفہ کو دیکھا۔ دیکھیں مسز چودھری، واسے صاحب کا سر پر گہری چوٹ آئی ہے اور بہت سا خون بہہ چکا ہے۔ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ ان کی طبیعت بہت نازک ہے، دعا کریں کہ وہ ہوش میں آ جائیں، ورنہ کیا؟ عفیفہ کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ کہے بغیر سر جھکا لیا اور آگے بڑھ گئی۔ عفیفہ کے پیروں سے جان نکل گئی، وہی زمین پر بیٹھ گئی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا، میں نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ میں نے اپنی انا کی خاطر ان کی جان داؤ پر لگا دی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ نانا جان نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ حوصلہ کرو بیٹی، اللہ بہتر کرے گا۔ جاؤ، جا کر اپنے شوہر کو دیکھو، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ عفیفہ کانپتے قدموں کے ساتھ آئی سی یو میں داخل ہوئی۔ سامنے بیڈ پر واسے لیٹا ہوا تھا، جس کے سر پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی اور جسم نالیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ مشین کی بیپ کی آواز کمرے کے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ یہ وہ واسے تھا، وہ مغرور اور توانا واسے چودھری۔ عفیفہ اس کے سرہانے جا کر بیٹھ گئی۔ اس کا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے آہستگی سے واسے کا وہ ہاتھ تھام لیا جس میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ واسے، آنکھیں کھولے واسے، دیکھیں میں آئی ہوں، میں ہار گئی ہوں واسے، آپ جیت گئے، پلیز مجھے یوں چھوڑ کر مت جائیں۔ اس کے آنسو واسے کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی واسے، میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے، مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے واپس آ جائیں۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کے بغیر ادھوری ہوں۔ کمرے میں صرف عفیفہ کی سسکیوں کی آوازیں تھی۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہ واسے کی انگلیوں نے حرکت کی ہے۔ عفیفہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ واسے کی پلکیں ہل رہی تھی۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھوں میں نقاہت تھی، مگر اس نے عفیفہ کو پہچان لیا تھا۔ تم رو رہی ہو؟ واسے کی آواز بہت مدھم تھی، جیسے سرگوشی۔ عفیفہ نے جلدی سے اپنے آنسو پہنچے اور اس کے چہرے پر جھک گئی۔ واسے، آپ ہوش میں ہیں؟ شکر ہے خدا۔ واسے نے کمزور گرفت سے عفیفہ کا ہاتھ دبایا۔ اس نے عفیفہ کا اعتراف سن لیا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ ابھری۔ میں مر نہیں سکتا عفیفہ، کیونکہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے تمہاری آواز سن لی تھی۔ عفیفہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس اب کچھ مت بولے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اگلے چند دن عفیفہ نے واسی کی خدمت میں دن رات ایک کر دیے۔ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، دوا دیتی، ہر وقت اس کے پاس موجود رہتی۔ واسی کی حالت تیزی سے سنبھل رہی تھی۔ ڈاکٹرز بھی حیران تھے کہ یہ ریکوری کسی معجزے سے کم نہیں۔ ایک ہفتے بعد واسی کو ڈسچارج کر کے گھر لے آیا گیا۔ اسے ابھی بھی چلنے میں مشکل تھی، اسی لیے وہ بیڈ ریسٹ پر تھا۔ عفیفہ کمرے میں دوا لے کر آئی تو واسی ٹیک لگائے بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ آ جاؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ عفیفہ نے دوا اور پانی کا گلاس اسے پکڑایا۔ واسی نے دوا کھا کر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اچانک عفیفہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ عفیفہ کا توازن بگڑا اور وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں واسی؟ آپ کو چوٹ لگی ہے؟ واسی نے گہری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ چوٹ جسم پر لگی ہے عفیفہ، دل پر نہیں۔ میں نے تمہیں 3 سال بہت دکھ دیے، میں نے تمہاری قدر نہیں کی، تمہیں جاہل سمجھا، دھتکارا، مجھے معاف کر دو۔ عفیفہ نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ ماضی کو دفن کر دے واسی، اہم یہ ہے کہ آج ہم ساتھ ہیں۔ واسی نے محبت باش نظروں سے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ تم میری زندگی ہو عفیفہ، میرا غرور، میری انا، سب تم پر قربان۔ آج میں سب کے سامنے تمہیں اپنی بیوی، اپنی عزت اور اپنی محبت مانتا ہوں۔ مجھے کبھی چھوڑنا مت، میں تمہارے بغیر ادھوری عمارت کی طرح ہوں جو کبھی بھی گر سکتی۔ میں کہیں نہیں جا رہی واسی، میں آپ کی تھی اور میں آپ ہی کی رہوں گی۔ واسی نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور مہر محبت ضبط کر دی تو عفیفہ نے سکون سے آنکھیں موند لی
کمرے میں محبت کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ انا کا سفر ختم ہو چکا تھا اور محبت کا سفر شروع ہو گیا تھا، جہاں اب کوئی تیسرا نہیں تھا، صرف واسق اور عفیفہ تھے۔